السلام علیکم پاکستان اور شہری سندھ کی عوام. میں نے 2-3 دن ولاگز نہیں کیے کیونکہ میں نے سوچا کہ عاشورہ کا احترام کیا جائے، کیونکہ جو اس وقت پاکستان کے اور شہری سندھ کے حالات چل رہے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی بات ایسی زبان سے نکل ہی جاتی ہے کہ وہ شاید اس کے منافی ہو. مگر 2-4 باتیں اس پہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ ظاہری بات ہے، ویسے ہم بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر شہری سندھ ایک امپورٹنٹ اس کا کلیہ ہے، اور اس کے اندر اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ شہری سندھ اگر صحیح طرح سے چلے گا تو آٹومیٹکلی پاکستان کو اس کا بینیفٹ ہوگا. اور شہری سندھ کا جو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اس وقت شہری سندھ کی جو سیاسی نمائندگی ہے وہ یا تو کمزور ہے، دکھ رہی ہے، یا وہ صحیح طرح سے ریپرزینٹ نہیں ہوئی ہے. پیپلز پارٹی اپنے آپ کو بلا وجہ شہری سندھ کی نمائندہ جماعت بنانے پہ تلی ہوئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور ایم کیو ایم کا تو مسئلہ ہی الگ ہے. اب ایک جوک سننے میں آیا کہ کہتے ہیں نا کہ مختلف قسم کے جوکرز بھی کہتے ہیں کہ ہم مطلب جوک بنا لیا ایم کیو ایم کے چیئرمین کی پوزیشن کو. تو چونکہ عاشورہ کی مناسبت سے بات تھی تو میری نظر میں جس طرح یزید جو تھا وہ اپنے دور کا چیئرمین تھا، اسی طرح کا ایک چیئرمین جو ہے وہ ایم کیو ایم پہ مسلط ہو کے بیٹھا ہوا ہے. اور چیئرمین کی پوزیشن کو جوک بنا لیا کہ ہر کوئی کھڑا ہو کے بول رہا ہے کہ جی مجھے چیئرمین بننا ہے. مطلب مذاق بنا لیا چیئرمین کی پوزیشن کو، حالانکہ چیئرمین کی پوزیشن جو ہے وہ ایم کیو ایم کے آئین میں ہے نہیں. پر اگر اس طرح کے جوکس ہو ہی رہے ہیں تو کیا خیال ہے؟ میں بھی کہہ رہتا ہوں کہ جی میں چیئرمین بننے کے لیے تیار ہوں. مطلب مذاق ہی چل رہا ہے نا بھائی. جن کو پارٹی کے اوپر رغبت ہے، جن کو کنٹرول ہے، ان کو آپ چیئرمین بننے دیں نا، الیکشن کرائیں، ختم کریں معاملے کو. مگر اب ظاہری بات ہے یہ مذاق اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ پوزیشن ایک جوک ہے. اور ظاہری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ ایک مسخرے کو کسی جماعت کی نمائندگی پہ بٹھا دیتے ہیں چیئرمین بنا کے تو سرکس ہی بنتا ہے. تو اسی لیے کہا جب لوگ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم سرکس کیوں بنا ہوا ہے، کیونکہ کہنے لے لیجیے کہ ایک مسخرہ چیئرمین جو ہے اس کے اوپر قابض ہو کر بیٹھ گیا. دوسری بات یہ افسوس کی بات یہ آ رہی ہے کہ جب آپ وفاق میں جا کے بات کر رہے ہیں تو آپ وفاق میں یہ بات نہیں کر رہے کہ 28ویں ترمیم کب ہوگی، شہری سندھ کو جو ہے فیڈرل کا اسٹیٹس کب ملے گا، شہری سندھ کے معاملات کیسے ختم ہوں گے، پانی کیسے آئے گا، یونیورسٹی روڈ کیسے کمپلیٹ ہوگی، کے سی آر کیسے ہوگا، بجلی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، کچرے کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، نوکریوں کا مسئلہ کیسے ہوگا، کوٹا کا سسٹم کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. یہ بات نہیں ہو رہی. میں آپ کو باوثوق ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ وہاں پر صرف یہ بات ہو رہی ہے کہ جی فلاں کو گورنر دوبارہ بنا دو، اور میرے جو پنٹر ہے صادق افتخار اس کے خلاف سے پنکی کا کیس ختم کر دو، مجھے یہ دلا دو وہ دلا دو. مطلب کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا جب بھی آپ کو کچھ حاصل حصول نہیں ہو رہا. پھر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم ان کی دھلائی کیوں کرتا ہوں. میں ان کی دھلائی اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ وہاں پر جا کے نہ کہ قوم کے لیے شہر کے لیے کچھ مانگیں، یہ اپنی ذاتیات کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب جیسے آج ہم نے سنا کہ وہ شرین میمن صاحب سندھ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے بولیں جی ہم نے اے آئی کے ضرورت ہے، سوشل میڈیا کی مانیٹرنگ شروع کر رہے ہیں. وہ کر لو یار، تم سوشل میڈیا کی مانیٹرنگ اے آئی کے تھرو، صحیح ہو گیا. کیونکہ اچھی بات ہے اے آئی تمہیں بتائے کہ تمہاری جو گورنمنٹ ہے سندھ میں وہ گھٹیا قسم کی گورنمنٹ ہے، اور وہی اے آئی تمہیں بتائے گا. اگر وہ سندھ کا ٹرینڈ سکھر کے کسی پیلے اسکول کا ٹرینڈ اے آئی نہیں ہوگا نا، اصلی اے آئی ہوگا. وہ اے آئی بھی جب تمہاری انالیسس کرے گا نا وہ تمہارے اوپر لنتے بھیجے گا. کر لو اے آئی کو استعمال، اچھا ہے. ایک اے آئی کو استعمال کر کے تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تم صرف یہ کرو گے کہ تمہیں پتہ چلے گا تمہارے کو گالیاں کون دے رہا ہے، اے آئی بھی تمہیں گالیاں دے رہا ہوگا. ہو سکتا ہے اے آئی تمہارے حکومت کے خلاف جو ہے نا کہ انقلاب لے آئے کہ یار دنیا کو بتایا کہ یار دنیا میں جہاں بھی حکومت بنانی ہے نا پیپلز پارٹی ایسی نہیں بنائے. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ جو پیپلز پارٹی 15-16 سال سے پاور میں ہے، لاکھوں اربوں مطلب سمجھ لیں آپ کہ اربوں روپے کا اس کو بجٹ مل چکا ہے، اس نے موئنجو کے بعد باقی کہتے ہیں نا موئنجو ہم 5000 سال کی سیاح، بھائی اب موئنجو جا کے دیکھو. شرجین میمن سے میں کہوں گا جا کے کبھی موئنجو دیکھیں. بلاول سے پوچھوں گا آپ کبھی موئنجو گئے ہیں؟ زرداری سے پوچھوں گا آپ کبھی موئنجو گئے ہیں؟ جتنا بھی پیپلز پارٹی کے لوگ اس وقت اسمبلی کے فلور پہ بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں سندھ اسمبلی والوں کو چاہیے کہ ان کا موئنجو کا وزٹ کروائیں. میں گیا ہوں موئنجو 2-3 دفعہ، اور ان کو دکھائیں کہ جس 5000 سال پرانی ثقافت کی آپ بات کرتے ہیں نا، ادھر اس وقت بھی پانی کا انتظام تھا کیونکہ اوور ہیڈ ٹینک بنے ہوئے تھے، نالے بنے ہوئے تھے. اس کا مطلب ہے ڈرینیج کا انتظام تھا.
روڈیں بنی ہوئی تھیں, اسٹرکچر بنے ہوئے تھے, آج بھی وہ باقی ہیں. اور تمہاری جو 4 دن بنانی روڈ ہوتی ہے, جب نظام ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد تم لوگ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہو 5000 سال پہلے کی. بھائی مجھے کوئی ایک بات بتا دے کہ یہ روڈیں دکھاتے رہتے ہیں اے آئی کے استعمال سے. شہر بھٹو تو ویسے ہی NHA نے منوائی ہے, اور کیوں منوائی ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ اپنے کچھ علاقے جو ہائی وے پہ ان کو مین سندھ سے کنیکٹ کرنا ہے, مین سٹی سے کنیکٹ کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ نے اندرون سندھ میں ایسا کیا پروجیکٹ بنایا ہے؟ کوئی 2 نام بتا دیں یار, کوئی ماڈل سٹی دکھا دینا. کراچی کے علاوہ آپ نے حیدرآباد تک کو نہیں بنایا, نواب شاہ تک کو نہیں بنایا, سکھر کے آج بھی وہی حالات ہیں. سب چھوڑیں, گھڑی خدا بخش جہاں پر آپ کے لیڈران دفن ہیں, آپ ذرا گوگل میپ پہ جا کے دیکھیں, گھڑی خطا بخش کے مقبرے کے چاروں طرف اطراف میں ایک قسم پرسی کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں, کھڈے ہیں وہاں پہ, اور آپ پتہ نہیں کس منہ سے آ کے اگزامپل دیتے ہیں. پھر اکثر لوگ یہ سنائی دیتے ہیں کہ جی کہ 5000 سال ہو گئے ہم نے یوں نہیں کیا. ارے یار دیکھو بات سنو, 5000 سال میں 85ویں دفعہ تمہاری بینڈ بج چکی ہے, 85ویں دفعہ. کیوں چاہ رہے ہو کہ دوبارہ ایک دفعہ تم لوگ کی بینڈ بجے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا. ایک بات آج جو میں نے سعید غنی کی سنی, انہوں نے بالکل صحیح کہا. جو بات کہی وہ وہی بات ہے جو ہم جیسے گدھے آپ لوگوں کو اتنے دنوں سمجھا رہے ہیں کہ بھائی 18ویں ترمیم میں MQM کے اندر موجود وہ جو کہتے ہیں نا شفیق لوگ, مہذب لوگ, وہ کیا کہتے ہیں نا ذوق اردو والے لوگ, شاعر لوگ, انہوں نے کباڑا کیا. کہہ دیا نا سعید غنی نے, جو بات ہم کہہ رہے تھے دنوں سے, کہ ان کی لاجک یہ تھی کہ جی کوٹا سسٹم رکھنا چاہیے. کوٹا سسٹم کیوں رکھنا چاہتے تھے حیدر صاحب؟ کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں جب سندھو دیش بنے گا ان کے قائد الطاف سنگھ کے مطابق یہ کوٹا سسٹم بنیاد بنے گا سندھیوں ماجروں کے درمیان کانٹریکٹ کی. فرض طرز جو ہے وہ آج ان کو کلیئر کر دیا. اور یہی بات تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کا جو ہے پیمنٹ کیوں ہوئی ہے, 18ویں ترمیم سے کیا اصل اصول ہوا ہے. بھائی یا تو یہ ہوتا نا 18ویں ترمیم پاس کرا کے اگلی تحریک صوبے کی ہوتی, کیوں نہیں چلائے گی صوبے کی تحریک؟ 18ویں ترمیم میں بعد روک کیوں دی گئی؟ تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے, بتایا نا یہ حیدرآباد رضوی کہ جب سن 1 سن 2 کی اس سے بات شروع کی تھی اور ہم جیسے لوگوں نے بات شروع کی تھی, تو رحمان ملک جو سوٹ کیس لے کے آیا تھا اس کے اندر کتنے پاؤنڈ موجود تھے؟ اس کے اندر وہاں لوگ موجود ہیں ان کے سامنے, وہ سوٹ کیس اٹیچی اس کو دی گئی ہے. لوگ تو کہتے ہیں جی قائد نے 5 لاکھ بریف کیس واپس کر دیا. اور 22 سے 50,000 گنا زیادہ قیمت اس بریف کیس کے اندر تھی, ان زمینوں کی تھی جو پاکستان میں اسلام آباد میں دی گئیں. تو آج پیپلز پارٹی خود اس بات کا جو ہے نا وہ ادراک کر رہی ہے, ثابت کر رہی ہے وہ ان باتوں کو جو ہم کہتے آ رہے ہیں. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لیڈر ہیں, ہمیں چیئرمین بنا دو, ہمارے بندے کو گورنر بنا دو, ایک خواہش رکھتا ہے ہمیں میئر بنا دو. یار مطلب کوئی بغیرتی کی کوئی لیول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ مطلب آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے مہاجر و قتل عام کیا ہے میں ان کے لیے جان دے دوں گا. مسئلہ ہوتا ہے تقیہ, وہ کر رہے ہیں تقیہ کہ بھائی جدھر جو فٹ ہے وہ کر دو, جا کے کہہ دو تو برا لگ جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی مرچیں اس لیے لگی ہوئی ہیں کیونکہ اب نظر آ رہا ہے کہ ریاست کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ملک کے اندر مزید انتظامی یونٹس کی یا مزید صوبوں کی ریکوائرمنٹ ہے. اچھا میں یہ کہتا چلوں یہ کوئی اس لیے نہیں ہے کہ ان کو کسی قومیت سے لسانیت سے محبت ہے, اس لیے ہے کہ پاکستان اب چل ہی نہیں سکتا اس سسٹم کے تحت. دنیا میں جو پاکستان کے دوست ہیں, چائنا ہے, مڈل ایسٹ ہے, امریکہ ہے, یورپ ہے, جو بھی جاپان ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی شہری سندھ کو آپ ڈیولپ کرو. آپ نے اس کو پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ اور ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے ہم انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. تو یہ جو بات ہے نا کہ شہری سندھ کے علاقوں کو ڈیولپ کیا جائے, پوسٹ کوسٹل بیلٹ کو ڈیولپ کیا جائے, اس کے علاوہ انفراسٹرکچر بنایا جائے تاکہ لوگ باہر سے آ کے وہاں پہ رہیں. یہ خدا نہ خواستہ یہ جو سندھی چورن بیچ رہے ہیں کہ وہ مہاجروں کی ریکوائرمنٹ ہے, پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے. شہری سندھ ترقی کرے گا تو پاکستان کو ترقی ہوگی تو پاکستان کی فوج مضبوط ہوگی, پاکستان مضبوط ہوگا, روزگار بنے گا. اور کون کہہ رہا ہے کہ اس روزگار کے اندر صرف ایک قومیت ہوگی, سب کو ملے گی. کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ بات اب ہو جانی چاہیے. ابھی آپ نے کہا جی 28 ترمیم آئے گی, اب دیجیے ہم ایران کی جنگ میں بزی ہیں. اب بھائی ایران کی جنگ ختم ہو گئی, چلیں جی بقول آپ کے سیلیبریشن ہوئی ہے نا, عاشورہ بھی چلیں ختم ہو گیا, اب کیا انتظار کریں گے آپ؟ اب آپ
کیا کہتے ہیں، میں اب کہہ دوں گا تو مرچیں لگ جائیں گی کسی کو، صحیح ہے نا، جو پورے سال تہوار چلتے رہتے ہیں، پھر آپ کہیں گے جی ہم کسی اور تہوار کا انتظار کر لیں گے. تو بھائی یہ ملک تہواروں کے حساب سے تو چل نہیں سکتا، یہ ملک ایسے تو چل نہیں سکتا نا. آپ اسپیسیفکلی ڈیسیجن لیں اور کام کریں، اس کا ختم کریں. تو یہ کیا قوم کو چکر گھمایا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ شہر کے اندر، پاکستان کے اندر حالات خراب ہیں اور ہم چلیں دنیا کے چودھری بننے. اس پہ میں الگ ویلاگ ریکارڈ کرا رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر ریاست چاہتی ہے کہ پاکستان ترقی کرے، مرون منت نہ ہو، تو خدا کے واسطے آپ اپنے ان سینٹرز پر جہاں سے اپنی معیشت کو آپ بہتر کر سکتے ہیں وہ کریں، اور شاید کر رہے ہیں. اسی لیے پیپلز پارٹی کی چیخیں نکل رہی ہیں. آج کل پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز پر اٹیک کرتی نظر آ رہی ہے. میں کہتا ہوں پنجاب میں لاہور جیسے، یا لاہور میں کہتا ہوں کراچی جیسا شہر جو ہے نا، اس وقت کراچی کا مقابلہ جو ہے پنجاب کے سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کے سٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے انفراسٹرکچر کے لحاظ سے. کس بات کی بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے؟ پیپلز پارٹی کے مرون منت جرنلسٹ جو ایک خاص سوچ ہے فقے کے ہیں، وہ لگے پڑے ہوئے میڈیا پہ پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. پنجاب کے لوگ بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کو الیکٹ کر کے لائیں. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ جب تک کہ ریاست اپنے معاشی ہبس کو بہتر نہیں کرے گی تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. معاشی ہب کو بہتر کرنے کے لیے آپ ایس آئی ایف سی جیسے پروجیکٹ کے جو اسٹریٹجک انیشیٹو ہیں، آپ اربن ٹاؤن پلاننگ، اربن سندھ کے پروجیکٹ کو اس کا حصہ بنائیں. بلاول کی بلیک میلنگ سے بچیں، اور کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنا چھلانگے ماریں گے یہ لوگ ہیں نا یار. آپ کو چوڑیاں پہن لی ہیں پاکستان میں سب نے. جمہوریت ایسے بچتی ہے کہ ملک برباد ہو جائے، غریب لوگ غریب ہو جائے، ان کو آپ فقیر بنا کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ ان کو فقیر بنا کے ان کے نام کی جو کھاؤ، اور ان کو جو ہے نا آپ کا ماں کے نہ دو. معیشت مضبوط کریں. 25-30 کروڑ 40 کروڑ لوگ جو ہونے جا رہے ہیں 10-15 سال میں، آپ کب تک ان کو بی ایس پی پہ چلاؤ گے یار؟ آپ کے پاس کون سے تیل کے ذخائر ہیں یا دوسرے ذخائر ہیں؟ اور جو ذخائر ہیں جس کو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں، یعنی کوسٹل بیلٹ کو، اس کی آپ نے امن کی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں دیکھیں. تو بہرحال شروع اختتام ہے. خالد مقبول تمہارے لیے ایک پیغام ہے. میں نے سنا ہے کہ میاں والی میں ایک جلوس نکلا محرم کے حساب سے، تو اس میں تمہارے لیے میاں والی میں جاب ہے خالد مقبول. میں بتاتا ہوں کیسے. وہاں پر ایک کریکٹر تھا جس کو انہوں نے یزید بنا کے پریزنٹ کیا. ظاہری بات ہے لوگ جوش میں تھے، انہوں نے پھیٹا شیٹا لگا دیا اس کا وہاں پہ. وہ بندہ بے ہوش ہو گیا. جب وہ ہوش میں آیا اس سے پہلے تو مانگا اپنا خرچہ، اور پھر یہ بولا اگلے سال جو ہے نا یزید بنانے کے لیے کسی اور کو ڈھونڈ لینا. تو خالد مقبول اگلے سال اپلائی کر دینا اس جاب کے لیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پھیٹا تو لگنا ہی ہے عزت کے ساتھ. اگر نہیں گئے تو یا ادھر لگنا ہے ادھر لگنا ہے، فیصلہ اب آپ نے خود کرنا ہے. بہرحال اب چونکہ عاشورہ ختم ہو گیا ہے تو تواتر کے ساتھ بات کرتے رہیں گے. میں اگلا ویلاگ کر رہا ہوں کچھ ریجنل حالات کے اوپر، وہ ذرا سننا نہ بھولیے گا. بہت شکریہ آج کے صاحب جی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد. اور ہاں، اس وقت جو میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، خبریں آ رہی ہیں کراچی کے اندر رینجرز کے دفتر پہ حملہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ، اور کچھ شہادتوں کی رپورٹ ہے. اللہ تعالیٰ شہیدوں کا درجات بلند فرمائے. پورے پاکستان میں جہاں پر بھی ہمارے فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. جو شہید ہو گئے ان کے درجات بلند فرمائے، اور باقی جوانوں کی حفاظت کرے، اور پاکستان کے دشمنوں سے پاکستان کی نجات دلائے. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد. اللہ حافظ.